عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دو تین باتیں بطور تمہید کے اس تقریر کے بارے میں سن لیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ذی الحجہ اپنے آخری دنوں میں چل رہا ہے، کیوں نہ ذی الحجہ کے مہینے میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو آپ نے اپنی زندگی کی سب سے اہم تقریر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، اس حج کرنے کے تقریباً 2 مہینے کچھ دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس رخصتی کی اطلاع پروردگار عالم نے پہلے ہی آپ کو دے دی تھی۔ جب یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو جو ہوشیار قسم کے صحابہ تھے وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اور اب آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے اشارے اور کنایے میں بات بتائی بھی کہ اب میں بہت جلد ہی جو ہے وہ جانے والا ہوں۔ میری ایک تقریر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، اس میں آپ نے اگر سنا ہوگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے کہا کہ اگر اللہ تعالی اگر آپ اور کچھ دن رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اور اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ کے دن مکمل ہو چکے ہیں، آپ جس چیز کو اختیار کریں رب نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عائشہ نے کہی یہ بات کہ اللہ کے رسول آپ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ دن اور رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے رب کی ملاقات اس دنیا سے بہت افضل ہے، لہذا تو یہ جو اذا جاء نازل ہونے کے بعد آپ نے تقریباً 9 یا 10 ذی القعدہ کو یہ اعلان کر دیا کہ میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، اور جن لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہے حج پر وہ تیار ہو جائے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو تقریباً 1,25,000 اور وہاں پہنچتے پہنچتے 1,40,000 کا مجمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو تقریر فرمائی، یقینی بات ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہے، اور اب میں اس کے بعد اتنے بڑے مجمع سے کبھی خطاب نہیں کروں گا، تو وہ جو بات بھی بول رہا ہے وہ یقینی بات ہے کہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اور آپ نے یہ بات بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کے بعد آپ لوگوں سے اتنے بڑے مجمع میں خطاب نہیں کروں، اور دوسری جگہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں دوبارہ حج نہیں کروں، یہ میرا آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج ہے۔ آپ لوگ کبھی جب کتاب پلٹیں گے خطبہ وداع کے سلسلے میں تو آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوگا کہ کئی روایتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور نے یہ تقریر کی، بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے یہ تقریر کی، بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے یہ تقریر کی۔ اب سوال یہ ہے کہ تقریر حج تو کتنا ہوا ہے؟ ایک ہی ہوا ہے۔ یہ ہر راوی الگ الگ تقریر کی بات کیا کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ ہر راوی جو حدیث آ رہی اس میں ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں تقریر کی، دوسری حدیث میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں تقریر کی۔ تو ایسے تقریباً 10-12 حدیثیں ہیں جو مختلف قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ اس کی بات کو بھی سمجھ لیں تاکہ یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے، پھر انشاءاللہ بات آگے کرتے ہیں۔ جب صحابی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نقل کی، تقریر کی،
تو ہوا یہ ہے کہ بہت کم صحابی نے پوری تقریر نقل کی. مطلب جیسے اب یہ پوری تقریر آپ 1 گھنٹے کی سننے کے بعد اس میں سے چند باتیں آپ نقل کر دیں کسی موقع پر, پھر دوسرے موقع پر بولے مولانا نے یہ بات بھی کہی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تقریر کئی ایک ہوئی ہے, تقریر ایک ہی ہوئی ہے, مختلف موقع پر تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اس کے بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے, بات سمجھے نا. اچھا, دوسری وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ 3 تقریریں کی ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے سیریل چلاؤں گا انشاءاللہ, میں یہ کوشش کروں گا وہ تینوں تقریروں کی ساری باتیں جو ہے وہ آ جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو امید یہ ہے یہ 3 گھنٹے کی 3 تقریریں ہوں گی. تو آج اس کا یہ پہلا سیریل ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تقریریں کی ہیں. پہلی جو تقریر ہوئی ہے وہ عرفات کے میدان سے ہوئی ہے. جو دوسری تقریر ہوئی ہے وہ قربانی والے دن ہوئی, یعنی 10 تاریخ کو ہوئی ہے. جو تیسری تقریر ہوئی ہے وہ 11 ذی الحجہ کو ہوئی ہے یا 12 کو ہوئی ہے. تو 9, 10, 11 یا 12 کو یہ 3 تقریریں ہوئی ہیں. یہ بھی وجہ ہے کہ کبھی صحابی بیان کرتا ہے وہ 11 والی بیان کرتا ہے, اور کبھی صحابی وہ 10 والی بیان کرتا ہے, اور بعض صحابی اٹھا کر کے 9 والی بیان کرتے ہیں. اب پبلک جو ہے نا, لوگوں کو یہ کہتا ہے تقریر حضور نے خطبہ ایک کیا کہتے ہیں حج ایک کیا اور ہر آدمی کہتا ہے. تو یہ 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے تقاریر الگ الگ نظر آتی ہیں. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ساری کی ساری, ان میں وہ سارے صحابیوں نے مل کر کے کتنی باتیں کی ہیں سب کو میں نے اکٹھا کر دیا کہ کیا کیا باتیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. اس کو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بیان کر دوں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترتیب سے بیان ہو رہی ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ وہ ان تینوں تقریروں میں کسی نہ کسی دن میں آپ نے یہ گفتگو فرمائی ہے. بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ اچھا, اب سب سے پہلی بات جس پر تقریباً سب لوگوں کا اتفاق ہے وہ بات نقل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تقریر کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میری باتیں غور سے سنو, کیونکہ بندہ وہ بولنے جا رہا ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے اس دنیا میں رہنے کے دن مختصر ہے اور اب میں اتنے بڑے مجمع سے میں کبھی خطاب نہیں کروں گا. تو یقینی بات ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ سننے کے لائق ہوگا اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے معجزات میں سے یہ کہ آپ تھوڑا بولتے تھے اور بہت سمجھ میں آتا تھا. بولتے آپ تھوڑا تھے, سمجھ میں زیادہ آتا تھا. بعض لوگ ہوتا ہے کہ کئی گھنٹہ بولتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا 10 منٹ کے بعد بھی, سمجھے نہیں. تو سب سے پہلی بات نبی کے امتحان فرمایا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو. اب آپ نے جو سب سے پہلی بات بیان فرمائی اس میں آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا, کہ اے لوگو, اے مسلمانوں, تمہارا خون, اور ایک روایت میں آتا ہے ان دماءکم واموالکم واعراضکم, کہ اے مسلمانوں تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت, اس کی اتنی عزت ہے جیسے کہ آج کا دن عزت والا ہے, یعنی عرفہ کا دن. پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ عزت والا ہے, اور پھر آپ نے فرمایا جیسے کہ شہر مکہ عزت والا ہے. لہذا اے مسلمانوں, آپس میں مسلمان کی بے عزتی سے کبھی بھی کھیلنے کی کوشش نہیں کرنا. گناہ بہت ہوتے ہیں, بہت سے گناہ ہیں. گناہ کی جو کیٹیگری ہے اس میں سب سے خطرناک کیٹیگری اگر شرک کے بعد کوئی ہے تو وہ کسی مومن کی عزت سے کھیلنے کی بات ہے. یعنی شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی عزت سے کھیل جائے. اب آپ اندازہ یہ کریں کہ مسلمان کی عزت یا مومن کی عزت کی بات اگر آپ دیکھیں, قرآن مجید نے عزت صرف 3 آدمی کے لیے بیان فرمائی ہے. کتنے آدمی کے لیے؟ ایک بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ, عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یقینی بات ہے ساری دنیا کا جو پالن ہار ہے اس کے لیے عزت ہے. دوسرے آیت میں فرمایا کہ وَلِرَسُولِهِ, عزت اگر ہے کسی کی دوسرے نمبر پہ تو کون ہے؟ تو اس کے رسول ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کوئی عزت والا ہے تو وَلِلْمُؤْمِنِينَ, مومن. اب آپ اندازہ کریں کہ جس نے اپنے اور رسول کی عزت کے ساتھ مومن کی عزت کو شمار کیا ہو اور ایک آدمی اس عزت سے کھیلنا چاہتا ہے تو کتنا بڑا خطرناک کام کرنے جا رہا ہے. وہ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مومن کی عزت اور مومن کی عزت سے اگر کوئی کھیلتا ہے
گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ بیت اللہ سے کھیلتا ہے. بیت اللہ کی عزت سے کھیلنا اور مومن کی عزت سے کھیلنے میں کوئی فرق نہیں ہے. علماء نے اس پر فتویٰ دیا اسی حدیث کی بنیاد پر کہ اگر تم کو موقع ایسا آ جائے، مثال کے طور پر کہیں بیت اللہ کی عزت سے کھیلنے کی بات آ جائے اور مومن کی عزت سے، کہ دو میں سے کوئی ایک اختیار کرنا ہے، تو کرو گے کیا تم؟ تو اختیار یہ کیا جائے گا کہ مومن کی عزت سے نہیں کھیلا جائے گا، بیت اللہ کی عزت سے کھیلا جائے گا. مومن کی عزت نہیں ٹچ کی جائے گی. اس کی عزت بیت اللہ کی عزت پر بھی بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تیسرے نمبر پر وہاں پر کہ عزت جو ہے وہ بیت اللہ کی ہے. اس نے اللہ اور رسول کے ساتھ اگر کسی کو ملایا تو کس کو ملایا؟ مومن کو ملایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مومن بھی زندہ ہوگا. یعنی ایک مومن کی طفیل میں ساری دنیا کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ساری دنیا کی حفاظت کی جائے گی، چونکہ مومن اس دنیا پر اللہ اللہ کہنے والا بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اب یہ جتنی باتیں میں نے کہی، اب آپ اندازہ یہ کریں کہ اگر ہماری ذات سے کسی مومن، مثال کے طور پر ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں یا ہندوستان کے جو زیادہ تر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ یہ کریں جو آپ وہ تھانے میں دے کر کے پیسہ دیتے کہ بھئی اس کو 4 لاٹھی پڑ جائے کسی طریقے سے، آپ سمجھتے ہیں چھوٹی موٹی حرکت ہے؟ مومن کی عزت کے لیے حالانکہ ذمہ داری یہ ہونی تھی کہ مومن کی عزت کا معاملہ اگر کہیں پھنس جائے تو ہم اپنی عزت داؤں پہ لگا دیں لیکن مومن کی عزت بچا لیں. ہونا یہ چاہیے تھا. اور پیسہ دے کر کے مومن کی بے عزتی کرانا، یہ تو سمجھ جائے ایسے جیسے کہ بیت اللہ کی عزت سے کھیلنے کی بات آ گئی. اب یہ جو معاملات ہمارے آپس میں معاشرے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مومن کی عزت کو ہم جس طرح سے اچھال رہے ہیں یا جس طرح اس کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں یا اس کی عزت سے بٹا لگانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ یقین جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے یہ. اس میں پیسہ خرچہ کرنا اور یہ کہ اس کی عزت کے کھیلنے کے لیے کوئی دوسرا پلان بنانا، یا یہ کہ اس کے حسد میں کوئی ایسا کام کر لینا کہ اس کی دولت چلی جائے، عزت چلی جائے. 3 چیزیں آپ نے یہاں بیان فرمائی. ان دماءکم، کہ آپس میں مومن کا خون بہانا. قرآن مجید میں 2 ہی آدمیوں کے لیے ابدی جہنم بیان کیا گیا ہے. ایک تو کہا گیا ہے کہ کافر کہاں رہے گا؟ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہ گیا ہے. اور دوسرا کہا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، یا خالدین فیہا ابدا، کہ جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. پہلی چیز آپ نے یہاں بیان فرمائی کہ ان دماءکم، کہ تمہارے خون آپس میں جو ہیں وہ محترم ہے. اگر تم نے خون کر دیا مومن کا، چاہے مومن کا خون کرایا گیا یا مومن کے خون میں شریک ہوا گیا، دونوں باتیں برابر ہیں. آج جو ہم 10,000 اور 20,000 دے کر کے جان دلا لیتے نا، یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ اس کو معلوم نہیں کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں کتنا بڑا گناہ کیا کر دیا، ریکارڈ کرا لیا. اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وَأَمْوَالَكُمْ، اس مومن کا مال، اگر اس کے مال کو برباد کرنے کی فکر کی گئی، چاہے جس طریقے سے، چاہے آپ ایسا کمپٹیشن تجارت میں لگا دیں کہ جس تجارت بھلے اپنا نقصان ہو جائے لیکن وہ بھی برباد ہو جائے. اگر یہ نیت سے آپ تجارت میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، قسم خدا کی یہی معنی ہے کہ نہ دماءکم واموالکم واعراضکم. اور تیسری بات کہی گئی کہ اس کی عزت سے کھیلنا. تینوں کو الگ الگ بیان کیا گیا، مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی عزت. اچھا، یہ جو اس کی مال اور جان، دوسری جو قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کیونکہ مومن کا مال اور مومن کی جان کا خریدار اللہ ہے. جب آپ اس کی عزت سے کھیلتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدمی نے سودا خرید لیا اور اب آپ جا کر کے اس سودے پر اگر آپ قبضہ کرتے ہیں تو جس نے خریدا آپ اس کی بھی تو شان میں آپ نے گستاخی کی. مومن کی جان اور مومن کا مال تو کیا تھا؟ بکا ہوا سودا تھا. اس بکے ہوئے سودے پر اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو یقینی بات ہے کہ اب ڈائریکٹ آپ کا پنگا کس سے ہو گیا؟ اللہ سے ہو گیا ہے. تو سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ بھی تھی. اچھا، اس کے بعد اتنی بات کہنے کے بعد آپ نے ایک بات اور بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم، کہ بھئی ہر مومن ایک دوسرے کا کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. اب بھائی بھائی کا مطلب کیا ہے؟
دوسری جگہ قرآن مجید نے بھی کہا، حدیث میں موجود ہے کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضها بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے اخو المومن، یہ جو اخن کا جو لفظ ہی ہے نا، اس کے معنی ہی ہوتے بھائی چارگی کے، معنی کیا ہوتے اس کے؟ بھائی چارگی کے۔ مومن مومن کا بھائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پریشان ہے اور آپ اس کی پریشانی کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے میں مست ہیں، آپ یقین جان لیجئے کہ یہ مومن مومن نہیں ہے۔ مومن کا معنی یہی ہوتا تھا کہ جتنی آپ کی طاقت ہے آپ کو اس کی پریشانی میں شامل ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اگر وہ خوش ہوتا تو آپ کو اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ صرف بھائی بھائی کہہ دیتے، اگر ہم کہتے کوئی آپس میں ہی بھائی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اور وہ ایک دوسرے کے کام نہ آوے تو سگا بھائی سے فائدہ کیا ہے بتائیے؟ بھائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ کے بھائی چارگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو جب مدینے والوں نے کہا، انصار سے کہا گیا کہ یہ مکے والے تمہارے بھائی ہیں، اب انہوں نے جو بھائی کا رول ادا کیا، آپ دیکھیے اگر ان کے پاس 2 کمرے تھے تو انہوں نے 1 دے دیا، حتیٰ کہ اگر 2 بیوی تھی تو ایک تو طلاق دے دیا اور ایک اس کی شادی کرا دی کہ تم بھی شادی شدہ ہو جاؤ۔ اگر اس کے پاس 100 روپیہ رکھا تھا، 100 دینار درہم رکھا تھا، انہوں نے 50 بانٹ کر اس کو دے دیا کہ تم بھی اپنی گاڑی چلاؤ۔ یہ تھا اصل بھائی کا کانسیپٹ، یہ ہے اصل بھائی کا تصور، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے خود کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ بھائی بھائی کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ ادھر دنیا کا کوئی حصہ والا پریشان ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی حصہ چھوڑو، ہمارا بغل والا پریشان ہے، ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہم ایک دکان میں کام کرتے دوسرے دکان والا پریشان ہے، صرف آہ کہہ لینے سے یارو بہت پریشان ہے، یہ مسئلے کا حل تھوڑے ہے۔ جتنی آپ کی طاقت ہے اس کو آپ نے صرف کیا یا نہیں کیا تب معاملے کا حل ہے۔ یہ صرف جو ہے آہیں بھر لینے سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ آہیں بھرنے والے تو ہزاروں لوگ موجود ہیں اس دنیا میں۔ عملی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک واقعہ بتائیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے کہ اللہ کے رسول مجھے قرضہ دے دیجیے، مجھے بہت پریشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں، میرے پاس پیسہ، ایک کام ہو سکتا ہے، میرا نام لے کر کے جس سے چاہو تم قرضہ لے لو کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کریں گے، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس اس وقت پیسہ نہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو آپ کی جیب میں آپ جو آدمی کے پاس پیسہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، جو زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کی ضرورت سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتا دے کہ نہیں؟ ضرورت سے زیادہ نا۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس ایکسٹرا رکھا ہوا ہے اور وہ پیسہ اس کو نہیں دے رہا، کہتا نہیں صاحب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جھوٹے ہیں۔ بھائی بھائی کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ نے مثال بیان کی زندگی میں کر کے دکھلایا کہ اصل میں بھائی کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ یہ جو آج ہماری پریشانی ہے نا بھائی، ہر آدمی اگر آپس میں بھائی، آپ یہ پورا نماز کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے سسٹم؟ بھائی جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ معلوم ہو کہ کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے۔ جمعہ میں نماز کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ محلے والے 4-5 مل کر کے سمجھیں کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں۔ عید میں کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ تاکہ سورے شہر کے لوگ سمجھیں کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں۔ حج میں کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ سارے عالم کے مسلمان مسائل کو سمجھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی خطبات کہیں مل جائیں پڑھنے کے لیے، جو انہوں نے 2.5 سال اپنے خلافت کے زمانے میں دیا، آپ دیکھیں ان کی تقریر کیسی ہے۔ ساری تقریر اپنے اس مدینے کے مسلمان جو پریشان ہیں ان مسائل کا ذکر ہے کہ بھئی اس کو ایسے حل کیا جائے، اس کو ایسے۔ تقریر میں جمعہ کی تقریر وہ ہے بھئی، جمعہ ہوتا ہی جمع کیوں ہو رہے؟ جمعہ ہے نکلا جمع سے، جمع کیوں ہوئے؟ جمع ہوئے کہ مسلمانوں کے مسائل حل کیے جائے۔ تو پروردگار عالم نے یہ سارے سسٹم لگائے، لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہمارے سر میں جب درد ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم کو ہیڈک ہے۔ بقیہ یہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہمیں، مثال کے طور پر آپ ٹی وی کھولے بیٹھے ہوئے، ایک نیوز آ رہی ہے کہ صاحب فلاں جگہ پہ 10 مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ کبھی آپ کے 2 لقمے 2 روٹی جو آپ کھاتے تھے، کبھی 1 روٹی آپ کی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو افسوس ہوا؟ کچھ نہیں، ایک کیجول ہے، ایک عام سی بات ہے۔ یہ کوئی ہماری صحت پر فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔
یہ مسلمان کی نہ تعریف ہے اور نہ یہ بھائی بننے کی تعریف ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور آپ اندازہ یہ کریں یہ اس خطبے میں بات کہی جا رہی ہے جو سب سے اہم خطبہ ہے، جس میں اس بات کی نشاندہی کرائی جا رہی ہے کہ اے مومن آپس میں تم بھائی بھائی ہو. تو آپ یہ یقین جان لیں. اور پھر اس میں بھی مزے کی بات آپ کو بتا دیں، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اسلام والا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، یہ رشتہ وہ جو خونی رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ ہے. بلکہ بعض آیتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خونی رشتہ اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا. بھائی نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نوح میں تمہارے خاندان والوں کو اس باڑھ سے بچا لوں گا، یہ جو فلڈ آ رہا ہے اس میں تمہارے گھر والے نہیں ڈوبیں گے. بیٹا ڈوب گیا، بیٹا ڈوب گیا. اب اصل بیٹا تو یقینی بات خاندان کا سب سے اہم فرد کون ہے؟ بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کے خاندان والوں کو بچا لیں گے، بیٹا ہی ہمارا ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے خاندان کا کہا تھا. بھئی جو مسلمان نہیں ہوا وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ خونی رشتے پر کس کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی؟ اسلام کے رشتے کو ترجیح دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے اپنے بیٹے سے؟ بیٹے نے جب ابو بکر کو تانا دیا کہ ایک مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ باپ ہیں. انہوں نے کہا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اسلام میں پکا تھا، تم اپنے کفر میں پکے نہیں تھے. میں اپنے اسلام میں پکا تھا اور میں اپنے اسلام کی بنیاد پر بیٹے کے رشتے کو کاٹ دیتا، اسلام کو میں آگے رکھتا. سمجھے نہیں؟ تو اسلام کا جو رشتہ ہے نا وہ رشتہ اصل رشتہ ہے. تو یہ جو دو باتیں میں نے بیان کی، اب اس بیان کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں. دیکھیں یہ جو ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں نا، یہ تو خیر فرض ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ اس سے ہمارے ذہن پر کوئی بوجھ تھوڑے پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے مقدمہ اپنے ایریے میں ڈال رکھا ہے، جھوٹا مقدمہ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنے کے لیے، اس کے پیسے کو برباد کرنے کے لیے کہ پیسہ خرچہ ہو. بھئی تمہارے پاس پیسہ یہاں کما رہے ہو، تم نے وہاں اس کو کک پیشی پہ پیشی کرا رہے. یہی تو بات حضور نے فرمائی کہ ان دماءکم و اموالکم، کہ اس کا مال جو تم ضائع کرو یہ بھی حرام ہے. اب یہ تقریر سننے کے بعد تم سنو یا کیسٹ میں کوئی سنے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے آگے سرنڈر نہیں ہوا نا، تو مسلمان کی لسٹ سے معنی دیکھا جائے تو خارج ہو جاتا ہے معنی کے لحاظ. اور اصل عبادت نام اسی کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گورنر نے خط لکھا، کتاب قحط پڑ گیا ہے دمشق میں. کیا لکھا؟ قحط پڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا بڑا قافلہ بھیجیں گے کہ ایک اونٹ مدینے میں ہوگا اور دوسرا دمشق میں ہوگا، اتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے. نبی کے ہم خواب میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں عمر مادے پرستی پہ بڑا تم کو گھمنڈ ہو گیا ہے کہ مطلب ایک اونٹ مدینے میں ہوگا اور دوسرا دمشق میں ہوگا، اتنا بڑا لشکر روانہ کر رہا ہوں کہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نماز استسقاء بھول گئے آپ. نماز استسقاء مسئلے کا حل جو بیان کیا گیا تھا وہ کب استعمال ہوگا؟ تم کو اپنے غلے پر اور اپنے اسٹور پر نہ دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور فوراً صبح کہا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے، اور دھوم کے بارش ہوئی، دھوم کر بارش ہوئی. تو اللہ والے جب بنتے ہیں نا، جب انسان تھا غلطی ہو گئی، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی اور انہوں نے کہا فوراً سرنڈر ہو گئی، صاحب یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہی شان ہے مسلمان کی، کیونکہ لفظ مسلمان کے معنی ہی سرنڈر کے ہیں. اسلمہ کے معنی ہوتے ہیں ہتھیار ڈال دینے کے. اور ایک بات آپ کو اور بتائیں، نکتے کی بات بتائیں. دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. بقیہ کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید کی خود آیت ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. نماز بھی پڑھتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ نماز بھی پڑھتی ہے اور اپنی تسبیحات کو جانتی بھی. لیکن ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کس کو کر رہا ہے؟ ذکر کر رہا ہے کہ صاحب انسان اور جن ہی صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، حالانکہ سورج بھی عبادت کر رہا ہے، عبادت سب کر رہا ہے. تو مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت یہ آیت میں صرف جن اور انسان ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے نوکر.
ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب نوکر ہے. سب کی نوکری ایک فکس ہے. سورج کی نوکری ہے بھائی نکلنا اور ڈوب جانا, بس اتنا ذمہ اس کے. جتنی دنیا میں چیزیں ہیں ہر ایک کی نوکری ہے اور فکس ہے. انسان اور جن غلام ہیں, غلام کی نوکری فکس نہیں ہوتی. غلام سے آقا 24 گھنٹہ جو چاہے وہ کرواوے. لہذا تم غلام ہو, تمہارا ذکر کیا گیا ہے. اور غلامی میں یہ سوال نہیں کیا جاتا ہے ہم نماز پڑھیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے, ہم نماز پڑھیں گے لیکن بھائی چارگی نہیں کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے اور فلاں نہیں. کرنا ہے تو ساری غلامی کرو, نوکر نہیں ہو تو. اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی کو جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوگا. نہ جانور جنت میں جائیں گے اور نہ چرند پرند جائیں گے اور نہ درخت شجر جائیں گے. کوئی نہیں جنت میں جائے گا کیونکہ سب نے اپنی اپنی نوکری کی. ہم نے غلامی کی ہے. ہم نے کیا کی ہے؟ غلامی کی. تو غلامی کی طریقے سے کرو. غلامی کے معنی سرنڈر ہونے کے ہوتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا, یہ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کے باوجود آپ کسی مسلمان کی عزت کے لیے پیسہ خرچہ کر رہے, تھانے دار کو دے رہے نا, قسم خدا کی یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کا گناہ ہے. اور اگر یہ سننے کے بعد بھی ہمارے اس پر کان پر جو نہیں رینگتی ہے تو لفظ مسلمان اپنے نام کے آگے سے ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ مسلمان کے بہت نام کے معنی ہی ہوتے ہیں سرنڈر ہو جانا. بات سمجھے؟ یہ ایک بات بتانی تھی آپ کو. اچھا اب دوسری بات سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو آپ نے فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ ارقاکم اے لوگوں غلاموں کو. پھر آپ نے فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون, کہ ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھلاتے ہو. سر آج غلامی کا دور نہیں ہے. غلامی سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ نوکر کی ہے. مثال کے طور پر ہم ارباب ہیں, ہمارے انڈر میں 10-12 لوگ کام کر رہے ہیں. وہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو غلاموں کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو تم کھلاؤ وہ ان کو کھلاؤ. ایک مرتبہ ہم یہاں سے دبئی جا رہے تھے, ایک صاحب ارباب مل گئے. انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے. چلو. وہ اتفاق سے ان کی دکان میں کام کرنے والا ان کا ایک نوکر بھی تھا. انہوں نے کہا ہم دونوں ایک گاڑی میں نہیں جا سکتے. یہ معاملہ ہے. اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر اوپر جو رب ہے نا وہ اگر کہیں اربابی اپنی دکھلا دیا تو کیا نتیجہ نکلے گا. جبکہ آپ اس کے کسی چیز کے مالک نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کے کام کی کاٹ کر کے دہاڑی دیتے ہیں. اس کے اتنا ہی کر رہے ہیں اربابی. جو اس نے کام کیا اس میں بےمانی کر کے دہاڑی دے رہے ہیں اور اس پر رنگ اتنا ہے. اور وہ رب جو سب کچھ کر رہا ہے, ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وہ رب کو بھول جاتے ہیں. اور ذرا سے اگر ہم کسی کے اوپر نوکر ہمارے کام آ گیا ہے, ہمارا کام کر رہا ہے, تو ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر ایک گاڑی میں جا رہے ہیں, تو ایک مثال آپ کو دیا کہ وہ گاڑی میں اگر جا رہا ہے تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے گھر میں کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی. لیکن مجھے یاد نہیں حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو. کتنے یہاں ارباب ایسے ہیں کہ جو ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں ان کی دکان میں, ان سے آج تک انہوں نے ابے کے علاوہ بات ہی نہیں کیا ہے. یعنی جب بات کرتے ہیں تو ابے سے بات کرتے ہیں. کس چیز کا دام ہے؟ پیسے کا دام ہے نا. بڑے بڑے پیسے والے اس دنیا سے ایسے اڑتے ہیں کہ ان کے پیسوں کا پتہ نہیں چلتا. وہ جس کے پیسے کے خزانے کی چابیاں گدھوں پر لدی تھیں, پیسے نہیں خزانے کی چابیاں گدھے پر لدی تھی, اس کا بھی نام و نمود کیا ہو گیا دنیا سے, ختم ہو گیا, مٹ گیا. تو پیسے پہ ناز نہیں کریں. جو رب دیتا ہے وہ چھینتا بھی بڑا خطرناک ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, کہ میری ڈھیل بڑی ڈھیل ہے لیکن میں جب پکڑتا ہوں تو بڑا ٹائٹ پکڑتا ہوں. مجھے موقع یہ نہ دو کہ میں پکڑ لوں. اگر میں نے ڈھیل دے رکھی ہے تو سمجھ لینا کہ اب تم عین میرے انٹی پر آ گئے. جب آپ دیکھیں کسی آدمی کی شرارت خوب کر رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے, قسم خدا کی وہ رب کی انٹی پر ہے, ایک دم رب کے نشانے پر وہ آ چکا ہے,
پروردگار عالم نے اپنی ذات پر لکھ رکھا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ کہ میں لوگوں کے ساتھ شفقت کروں گا، اس شفقت کی بنیاد پہ ڈیل دے رہا ہے، ورنہ وہ ایک سیکنڈ بھی اب اس دنیا میں صحیح زندگی کو نہیں گزار سکتا، اور جب زیادہ کرتا ہے تو ایک چھوٹی سی جھٹکا دیتا ہے، چاروں چانے چت ہو جاتے ہیں معاملہ۔ جن آپ کے اور ہمارے گاؤں میں جن کو ہم لوگ پکا کہتے تھے نا، حویلی کے بنے ہوئے تھے، آج وہاں کتے متے جا کے دیکھو، جن گاؤں میں حویلیاں بنی ہوئی تھیں آج وہاں پہ نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پہ کتے پیشاب کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم کھلاؤ، جو کھاؤ وہی کھلاؤ، یہ غلاموں کے ساتھ معاملہ تھا۔ حالانکہ غلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ شرعی اصول یہ کہ غلام کا پورا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا آقا ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتے کھڑے رہو تو کھڑا رہنا اس کا فرض ہے، اگر وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اور نوکر میں تو نوکری کر رہا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جتنا بھی آپ اس سے کر رہے ہیں وہ تو نہیں اتنا گھنٹے کا، اور وہ بھی صرف اس کام کا نوکر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو بولیں کہ آپ ہمارا پیخانہ صاف کرو، پیخانہ تھا اس کا نوکر نہیں، حالانکہ غلام اس کا بھی نوکر ہوتا ہے کہ پیخانہ بھی صاف کرے، وہ صرف آپ کا نوکر ہے، لیکن اس پر یہ روب کا معاملہ ہے۔ اور نبی کے اندازہ فرما رہے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے نا، جو اخلاق ہے نا، وہ صرف کتابوں تک ہم نے محفوظ رکھا ہے، اور یا پھر ہم جھنڈیوں کے ذریعے ان کو ظاہر کرتے ہیں، جھنڈیاں لگا کر کے، نعرے لگا کر کے۔ جھنڈے اور کیا کہتے ہیں، نعروں میں نبی کے وسلم کے اخلاق نہیں پوشیدہ ہے، نبی کے وسلم کے اخلاق پوشیدہ ہے قرآن میں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے؟ کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں لکھا ہے ایسا کرو وہی نبی کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہی ہوئی بات پر، اور خاص کر جو آپ نے اپنے آخری ایام میں بیان فرمائی ہے، آخری خطبے میں بیان فرمائی ہے، ایک ایک بات سونے کے حرفوں سے لکھی جانے والی ہے، اور وہ ہم کو سمجھ کر بیان کی گئی ہے کہ یہ غلطیاں یہ کریں گے، ورنہ اسی بات کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے، ہزاروں باتیں تھی، ہزاروں باتیں ہیں نا بھائی بیان کرنے کے لیے، ہزاروں تقریر ہم لوگ جیسے کر لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو تو علم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو شروع کریں تو پوری زندگی بولتے رہے تو بھی علم کیا ہے، ختم نہیں ہونا ہے، لیکن وہ اس علم میں سے نچوڑ کر کے یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ پتا چلا کہ یہ ہمارے اندر خامیاں پیدا ہونی ہے، لہذا اس کی طرف ہم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا ان لکم علی نسائکم حقا، عورتوں کا مردوں پر اور مردوں کا عورتوں کے اوپر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق کی لمبی چوڑی حقوق جو رائٹس تھے نا وہ نہیں بیان کی، کیونکہ وہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ کافی لمبا چاہیے ٹائم، کہ اگر ایک ایک چیز کو بیان کیا جاتا تو بڑی لمبی لسٹ درکار تھی۔ دونوں کو ایک ایک بات کی ہدایت کی گئی، یعنی مردوں کو بھی ایک بات کی ہدایت کی گئی اور عورتوں کو بھی ایک بات کی ہدایت کی گئی۔ عورتوں کو جو سب سے بڑی ہدایت کی گئی کہ اے عورتوں، تمہاری عزت جو ہے نا وہ اس تمہارے مرد کی امانت ہے، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی عزت میں، اس کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر وہ مرد موجود نہیں ہے تو کنایتاً جو بات آپ نے فرمائی کہ اپنے بستر پر کسی دوسرے کو نہیں بیٹھانا، یہ اس خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے جو مرد کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بھئی عورت آپ کا پیسہ لٹا دے، برداشت کیا جا سکتا ہے، اور بہت جتنی بھی حرکتیں، لیکن اگر عورت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی عزت جو ہے وہ لٹا دی ہے، تو اب مرد کے دل میں اس عورت کے لیے ذرہ برابر کی بھی گنجائش برقرار نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا اس عورت کو کہ دیکھو اس سلسلے میں مرد کی عزت سے نہیں کھیلنا، اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ دوسری بات مردوں کو فرمائی، آپ نے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو تم ان کے کھانے اور پہننے کے معاملے میں بڑا صحیح رویہ اختیار کرنا۔ اب سوال آپ کریں گے کھانے پر تکلیف میں پینے میں کوئی تکلیف ہی ہم نہیں دیتے۔ کھانے اور پینے میں جو تکلیف کی بات ہے نا وہ بڑی واضح انداز میں، مثال کے طور پر خاص کر یہ اعظم گڑھ، جون پور اور یہ فیض آباد اور یہ سلطان پور، یو پی کا یہ پورا علاقہ، لکھنؤ سے پورا جو ہے پورب کا علاقہ، یہاں پر جو بہوؤں کا جو معاملہ ہے نا اس پر سخت قسم کی غلطیاں ہو رہی ہیں۔
یہ تو اللہ کا فضل ہے نا کہ وہ عورتیں جانتی ہی نہیں کہ ہمارے حقوق اللہ نے ہم کو دیے کیا ہیں. مجھے بریلوی عالم تقریر کر رہا تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ لوگ جاہل ہے ورنہ دیوبندی ہو جائیں. تقریر میں کہا اس نے کہ تو بہت اللہ کا فضل ہے لوگ پڑھے لکھے نہیں, اگر پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو دیوبندی بن جائیں گے. پتہ چلا کہ علم کی وجہ سے تم بریلوی ہو, اور جہاں علم جہالت کی وجہ سے تم بریلوی ہو, جیسے علم آ جائے گا صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی. ایسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ عورتیں ہماری ہم اسلام کے حقوق کو نہیں جانتے, ورنہ تو آپ سے وہ پنگے بازیاں ہوں, وہ لڑائیاں ہوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ جو مثال کے طور پر میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں عورتوں کے بارے میں. ابھی کوئی عورت یہ کہہ دے کہ صاحب میں آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ یہاں ہیں, وہ کہتے نہیں صاحب ہم نہیں رہیں گے, ہم اکیلے رہنا چاہتے ہیں. اب آپ لڑائی لے رہے ہیں, اس سے مول لے رہے ہیں. حالانکہ جو وہ کہہ رہی خدا کی قسم شرعی حقوق کی بات کر رہی ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی, میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں. اس کا حق ہے, وہ کہہ سکتی, وہ کہہ سکتی صاحب میں تمہارے بھائی بہن کو روٹی کھلاؤں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں. میں تمہارے بچوں کی ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے, لیکن تم کہہ رہے ہو کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ سب کچھ ہو جائے لیکن ہماری مہتاری کا ایک جملہ نہیں کہو. یہ روز 10 جملہ بولے, مہتاری تمہاری ہے, جملہ مانا اس کو کر رہے. بھئی آپ اپنی ماں کا آپ احترام کیجئے نا, اپنی ماں کی عزت آپ کیجئے. آپ کے ماں کی عزت کی ذمہ داری اس عورت پہ تو ہے نہیں, اس پر تو اس کے ماں کی عزت کی ذمہ داری ہے, اس پہ تو اس کے ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ آپ روپ ڈال کر کے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہماری ماں کو کچھ نہیں کہنا. بھئی آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں کہ آپ کی ماں کو, قرآن مجید نے کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, کہ والدین کو اف نہ کہو. کس کو؟ تمہارے والدین, ان کے والدین تو ہے نہیں. تو جو اس کے حقوق ہیں نا, اس حقوق میں کھانا اور پینا سب سے ایک ہی چیز کا ذکر کیا گیا یہاں پر, کہ کھانا اور پینا. اب مثال کے طور پر پیسہ یہاں سے بھیجتے ہیں, بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ مطلب وہ بیوی کو بھیجیں گے تو ماں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے, ماں کو بتا دیں کہ اماں ہم اتنا پیسہ اس کو بھیجتے ہیں, یہ ہمارا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کا حق مار رہے ہیں کیا؟ اور یہ جو آپ چوری سے کر, وہ ماں اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ جو بات کھلتی تو دگنی کھلتی. تم نے بھیجا تھا 5, وہاں کھلی 10 جا کر کے. اب وہ اور اندر سے ٹینشن. اس سے بہتر تھا کہ آپ کھل کر بتا دیتے کہ اماں ہم 5,000 مہینے اس کو بھیجتے ہیں یا 2,000 روپے اس کو بھیجتے ہیں. لیکن آپ نے جو چھپا کر کے اس معاملے کو کیا نتیجہ کیا نکلا, اماں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں, اماں کے بھی نگاہ میں اچھے بنے رہے اور بیوی کی, نہ اماں کے نگاہ میں اچھے ہو پاتے نہ بیوی کی نگاہ میں اچھے ہو پاتے. کیوں؟ کیونکہ جب شرعی امور میں یہ معاملے سب شرعی ہے نا, اس میں شرعی امور میں جب شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو ایسے ہی آپ کے خلاف کیا ہونا ہے, معاملہ محاذ قائم ہونا ہے. اچھا, دوسری حرکت یہ کریں گے, پیسہ دے دیا ماں کو کہ اماں تم جو ہے وہ ہماری بیوی کو دے دینا. بھائی نکاح تمہارے ساتھ ہوا ہے, نان نفقے کی ذمہ داری تم نے لی ہے. وہ اماں کے ذمہ یہ کیوں لگاتے کہ اماں پیسہ دے, بھائی آپ کیوں نہیں دیتے پیسہ؟ ایسی قسم کی بے تکی باتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کیا ہے, آپس میں اختلافات ہیں. کتنی لڑائیاں, کتنے جھگڑے اس بنیاد پر ہیں. اب بہو آئی ہے یا بھائی ہیں, الگ نہیں ہوں گے. کب الگ ہوتے؟ خوب لڑ لیتے, دل بھر کے دشمنی ہو جاتی. اب کہتے بھائی اپنا الگ کر لو. یہی ہوتا ہے. ہم نے تو آج تک کسی بھائی کو نہیں دیکھا کہ خوشی الگ ہوا ہو. بھیا ایسا ہے کہ شرعی لحاظ سے ہم تمہاری بھی شادی ہو گئی, میری بھی شادی, 2 عورت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, لہٰذا تم الگ رہو ہم الگ رہے. بہترین طریقہ شرعی طریقہ یہ ہے. نہیں لڑے, کب الگ ہوں گے؟ خوب لڑ لیں گے. ایک ہی ماتاری کو دونوں گالی دیں گے, گدھے اپنی ماتاری کو دونوں مل کے گالی دے رہے ہیں, اور وہ گالی گلوچ ہو کر کے اب اس کے بعد کیا ہوگا, معاملہ الگ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کی پابندی نہیں کی گئی, اور جب شریعت کی پابندی نہیں کی جائے گی تو نتائج ایسے ہی برآمد ہونے والے ہیں. میں نے ایک پوری اس پر تقریر کی, اگر آپ کا کوئی موقع لگے تو سنیے گا, مشترکہ خاندانی نظام. یہ میں نے پوری تقریر کی ہے کہ ایک خاندان کو اسلامی لحاظ سے کس طرح رہنا چاہیے. تو یہ جو 2 باتیں آپ نے میں نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. دیکھو یہ بات ہے نا کہ وہ عورت ہی رہے گی, وہ مرد نہیں بن سکتی ہے نا. نبی کریم نے فرمایا کہ اس کی فطرت میں کج ہے, تم کو اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو کجی کے ساتھ ہی اس کے اندر حسن ہے. کجی اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دو گے, ٹوٹ جائے گی, یعنی طلاق ہو جائے گی. وہ جو خوبصورتی ہے وہ ٹیڑھے پن میں ہی بات چیز خوبصورت لگتی ہے. اب مثال تو پھر یہ پیسلی ہے,
یہ پسلی ٹیڑھی ہے. اگر آپ سوچیں کہ اس کو سیدھی کر دیا جائے تو یہ بہت اچھی فنکشن کرے گی, اچھا فنکشن نہیں کرے گی, ختم ہو جائے گی. وہ جس چیز کو سپورٹ کرنا ہے وہ اسی ٹیڑھے کی حالت میں کیا کر رہی ہے, وہ اس کو سپورٹ کر رہی. حدیث بھی آتا نا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی, پسلی ٹیڑھی ہے, لہذا اس کی فطرت میں کج ہے اور اس کجی کو برداشت کرتے ہوئے ہی گاڑی کیا کرنا ہے, چلانا ہے. یہی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ کوئی ایک صاحبہ نے کچھ پکایا اچھا میٹھا اٹھا, تو سوچا کہ آج تو ہمارے گھر میں باری ہے نہیں, لہذا لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو. اور بیچاری مٹی کا کٹورا تھا, اس میں انہوں نے بھرا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دو, فلاں عورت کے ہاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے آج. وہ لے کر کے آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ صاحبہ نکلی, پوچھا کون ہوگا, فلاں فلاں کے ہم نوکرانی ہیں اور انہوں نے میٹھا بھیجا ہے, اب ان کو تو چڑھ گئی. یعنی ہمارے یہاں حضور موجود ہے تو تم کو میٹھا بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ بھائی اس نے بڑے خلوص سے بھیجا تھا. لیکن وہ عورت کی جو کجی کا جو معاملہ ہے, فطرت سے تو کبھی کوئی آدمی نہیں ٹل سکتا نا. فطرت تو اپنی جگہ برقرار رہے گی, چاہے آپ کتنے بڑے عالم فاضل تب کچھ ہو جائے. انہوں نے کھینچ کے مارا کٹورے کو, کٹورا الگ گیا, میٹھا الگ گیا, کٹورا چکنا چور ہو گیا. اب جو کٹورے کی آواز جب ٹوٹی تو نبی کے آئے, چھوٹا سا کمرہ, آئے پوچھا کیا بات ہے, ارے کہا یہ کوئی بات ہے, آپ ہمارے یہاں کھانا وہ بھیج رہی ہیں. نبی کے انداز سمجھ گئے کہ یہ تو جو کام انہوں نے کیا ہے یہ تو اپنی فطرت کے تحت کیا ہے, اس پر آپ نے ان کو نہیں ڈانٹا. کیونکہ اگر اس پر ڈانٹو تو بہت بڑی بات تھی اگر دیکھا جائے تو. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اچھا اب ان کو بھی سنبھالنا ہے جس کا حلوہ نہیں کھایا گیا اور گلاس مطلب گلاس الگ پھوڑا گیا اور کھانا پینا کچھ نہیں. نبی کے انداز نے کہا کہ اچھا کرو ایک کٹورا ویسے ہی دے دو, تاکہ اور نوکر جا کر کے وہاں کٹورا دے دے اور نوکر سے کہہ دے بھائی بس یہ کٹورا واپس کی طرف بکیا, کوئی بات نہیں کرنا جا کر کے. تو وہ بھی عورت کے دل رکھے کے رکھنے کی بات کی گئی اور اس عورت کی بھی دل رکھنے کی بات کی گئی. تو وہ اپنی فطرت کے تحت انہوں نے مارا, لہذا نبی کے مطابق اس پر ناراض نہیں ہوئے, آپ نے اس کو کیا کیا, برداشت کیا. تو عورت کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اس کجی کے ساتھ ساتھ ہی کیا کرنا ہے, ہم کو اپنی گاڑی چلانی ہے, تبھی گاڑی چلے گی ورنہ گاڑی نہیں چل پائے گی. یہ ایک دوسری اسی عورت کے سلسلے میں بات اور بتا دیں کہ جو حقوق عورتوں کے اور مردوں کے جو حقوق پورے لسٹ ہے, اگر وہ بھی کبھی میری تقریر سنے, حقوق زوجین کے نام پہ وہ بھی پوری تقریر ہے, کہ آپ اس کو پورا سنیں اور سننے کے بعد اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو یقین جان لیجئے کہ کچھ دن تک تو پریشانی ہوتی ہے اس میں, کچھ دن تک پریشانی ہوتی, کیونکہ آپ معاشرے سے لڑائی مول لیتے نا اس میں. بھائی معاشرہ شریعت کے خلاف ہے, آپ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو جہاں معاشرہ شریعت کے خلاف ہوگا پہلے تو آپ کو بہت بری نگاہوں سے لوگ دیکھا جائے گا, لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے, لوگ یہ کہنے لگتے ہیں بابو کچھ بھی ہو لیکن اسلام پر عمل کرتا ہے, اور اس کے بعد سب آپ کے سامنے سرنڈر. اس کی مثال ایسا سمجھ لیجئے, ایک دکان والے نے ریٹ فکس کر رکھا ہے, ریٹ یہ چیز 5 روپے کی, 1 پیسہ نہ کم نہ 1 پیسہ زیادہ. آپ گئے, آپ کے مزاج میں جو ہے وہ سودے بازی ہے, نہیں بھیا 4 روپے لے لیو, 3 روپے لے لیو, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10-20 کسٹمر سے واپس ہوئے. اب اس کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ بابو جو اس کے پاس ہے نا ریٹ وہ فکس ہے. اب اس کے بعد کسٹمر آنا شروع ہوں گے, شروع میں جھیلنا پڑے گا اس کو, لیکن اس کے بعد جب یہ مشہور ہو جائے گا نا تو وہ جو ایرانی کے یہاں سے جو جاتے ہیں, جب 10 روپے کی چیز لے کر آئے, حالانکہ اس نے بتایا تھا 20 دیا 10, اب اس کے بعد دوسری دکان پر پتا چلا وہ تو 8 کا دے رہا تھا, اور تو اب اور پریشانی کے معلوم نہیں کتنا ٹھگا اس نے ہم کو, دوبارہ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو ایک بار تو آپ شریعت پر عمل کر کے دیکھیں, معاشرہ خلاف ہوگا, لیکن کچھ دیر کے بعد یہ آپ کے بارے میں کہا جانے لگے گا کہ بھئی ایسا ہے کہ جو اللہ رسول کہتا ہے وہ بات کرتا بنتا. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, یہ معاملہ پہلے دن نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو اور ہم کو کیا کرنا پڑے گا, جھیلنا پڑے گا. لہذا شرعی لحاظ سے ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا میں 45 منٹ بول چکا ہوں, میں اگر ایک چیز اور اٹھاؤں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. ایک بات اور بیان کر دوں 10 منٹ میں. اچھا ایک چیز اور بیان کر دوں, چوتھی بات. نبی کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد, کہ اے لوگو, یہ اسی خطبے کی بات ہے, اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے, تم سب کا رب ایک ہے. اس پر تو اتفاق ہے پوری دنیا کا نا کہ پیدا کرنے والا کون ہے, ایک ہی ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ, اور سب کے ابا ایک ہے, آدم علیہ السلام سب کے ابا ہے. پھر آپ نے فرمایا
کہ جب سب کے باپ ایک ہیں، دیکھیں کیسی منطقی گفتگو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب ایک ہے اور سب کے باپ ایک ہیں، ایک ہی باپ کی سب اولاد ہیں، تو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تم جو ہے وہ نیچے ہو، ہم افضل ہیں؟ بھئی ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، انہوں نے اپنا نام سید رکھ لیا لہذا وہ افضل ہو گئے، اور انہوں نے اپنا نام انصاری رکھ لیا لہذا وہ غیر افضل ہو گئے. ایسا کیسے ہو گیا؟ جب باپ ایک ہے تو پھر افضلیت غیر افضلیت کیسے ٹھہری؟ نہیں سمجھی میری بات؟ یہ جملہ کہہ کر کے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا؟ آپ اس کی بات پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کا رب ایک، تم سب کا باپ ایک. اس کے بعد آپ فرما رہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ لوگوں عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں کہ تم عرب ہو لہذا افضل ہو، تم عجم ہو لہذا تم غیر افضل ہو. کیوں؟ جب دونوں کا باپ ایک ہے تو پھر یہ فضیلت کیسی آ گئی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا عرب ولا الاحمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر، نہ کالے کو لال پر اور نہ لال کو کالے پر، کو کلر کے لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. بھئی انگریزوں نے جو ظلم ڈالا ہوا، انگریزوں تو نام ہی رکھ دیا نا، پوری دنیا کو کالا کہتے ہیں. ہندوستان والا چاہے کتنا بھی گورا ہو تو اس کو کیا بولتے وہ؟ کالا. دو اصطلاح بنا دی گئی، کالے اور گورے. انہوں نے اصطلاح بنا، گورے کا مطلب سارے کے سارے برٹش، کالے ساری دنیا. پوری دنیا کیا ہے؟ کالی ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گفتگو فرمائی کہ رب ایک اور باپ ایک، لہذا آپ کوئی فضیلت نہیں رہ گئی. فضیلت کی ایک بنیاد آپ نے بیان کر دی، الا بالتقوی. بھئی ایک باپ کے دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا بڑا نیک ہے، ایک لڑکا بڑا شرابی جواری ہے، تو ایک باپ کے دو اولاد ہونے کے باوجود بھی اب اس لڑکے کی عزت ہو جائے گی جو بڑا نیک ہے. باپ ایک ہی ہے لیکن اس کے کیریکٹر کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر ایک بچے کی کیا ہو گئی؟ عزت زیادہ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی فضیلت ہے تو کس چیز کی فضیلت ہے؟ الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تو اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، نہ پیسہ اس کے پاس معیار ہے اور نہ اس کے پاس شہرت معیار ہے، نہ اس کے پاس عزت معیار ہے. معیار صرف اور صرف کیا ہے کہ تمہارا اللہ سے خوف کا معاملہ کتنا ہے، کتنا تم رب سے ڈرتے ہو. جتنا تم رب سے ڈرتے ہو اتنا ہی رب کے کیا ہے؟ قریب ہو. اچھا اب یہ بات سمجھ لیجیے اتنی بات تھوڑی دیر میں کہ یہ جو ذات پات کا معاملہ ہے یہ ہے کیا شرعی لحاظ سے؟ یہ جو ذات لوگ کا ہم سید ہے، صاحب پٹھان ہے، وہ خان ہے، فلاں ہے، رماکے ہیں. سب سے پہلے بات تو یاد رکھ لیجیے کہ یہ صرف اور صرف آپ کے ہندوستان اور پاکستان کی بات ہے. اور ہندوستان اور پاکستان میں مزے کی بات آپ کو بتا دیں کہ کیرلا، کرناٹکا، تمل ناڈو اور آندھرا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی سید کی شادی انصاری سے یا انصاری کی شادی سید سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے یہاں جو خاندان، جس کا کرناٹک کے بارے میں مجھے معلوم ہے، وہاں پہ جو نام لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں آڑا نام تمہارا کیا ہے. جیسے میرا آڑا نام وہاں پہ فیض آبادی ہے. اگر آپ جا کر کے پوچھیں کہ مولانا احمد سراج تو لوگ نہیں جانے گا. آپ پوچھیں مولانا فیض آبادی کدھر ہے، سب بتا دیں گے مولانا فیض آبادی وہ ہے. ہر آدمی کا ایک کوئی مشہور نام اس کے آگے کیا کر دیا گیا ہے؟ لگا دیا ہے. کبھی خاندان کا نام لگا دیا گیا ہے، کبھی شہر کا نام لگا دیا گیا ہے، کبھی کوئی بڑا بزرگ ان کے گھر میں گزر گیا ہے اس کی طرح منسوب ہو گئے ہیں. لیکن اس کی بنیاد پر شادی بیاہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے یہاں تو یہ صاحب ہڈی ہم ضرور دیکھیں گے، ہڈی دیکھیں گے. سوال یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کون ہے؟ غلام ہے، مکے میں لا کے بیچے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گفٹ کر دیا. ٹھیک ہے، غلام ہے. پھوپھی ذات بہن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سید خاندان کی. زید کی شادی حضرت زینب سے ہو رہی ہے. زید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ زینب سے ہو رہی ہے. اور زینب کون ہے؟ قریش سے، نبی کے بنو ہاشم سے ہے، نبی کے وسلم کی جو ہے سگی پھوپھی ذات بہن. اور کوئی وہاں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ صاحب یہ تو غلام ہے اور یہ جو ہے بندی. وہاں پہ صرف دیکھا گیا کس چیز کو؟ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو ہمارے پاس معاملہ ہے کہ یہ جو اس طرح سے ہم نے بانٹ رکھا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے کس چیز کی؟ جس کو فقہ نے لکھا ہے وہ صرف اس چیز کی ہے کہ ایسی جگہ شادیاں نہ کی جائیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کے معاشرے سے آپ کی تہذیب اور اس کی تہذیب میں اتنا بڑا فرق ہو کہ وہ دونوں بھائی نہ پائے. مثال کے طور پر ایک گھر میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، گوبر ہے، بھینس ہے، گائے ہے. اب ایک لڑکی شہر کی ہے
اس کو معلوم بھی نہیں بیچارے کی گائے کیسے باندھی جاتی ہے, دودھ کیسے دھویا جاتا ہے, اور گوبر کیسے پادا جاتا ہے. شہر کی لڑکی کو آپ نے کیسے گاؤں میں ڈال دیا, گاؤں میں شادی کر دیا ایسے گھر میں جس کے گھر میں سارا دھندا ہوتا ہے, تو اب لڑکی کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اجیرن. ایسی جگہ پر فقہ نے کہا کہ اگر لڑکی چاہے تو وہ اختلاف کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کا انکار مطلب آپ چاہیں تو نہیں, لڑکی اگر چاہے, لڑکی کا باپ اگر چاہے تو شادی کے معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے. یا دوسری چیز, تہذیب کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کا پیشہ, مثال کے طور پر ایک آدمی کے گھر میں چمڑے کا دھندا ہوتا ہے, ایک آدمی کے گھر میں عطر کا دھندا ہوتا ہے. اب چمڑے والے کے گھر میں ہر وقت بدبو آئے گی, عطر والے کے گھر میں ہمیشہ خوشبو آئے گی. اب وہ عطر والی لڑکی لا کر کے تم نے چمڑے والے لڑکے گھر میں ڈال دیا تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, اس کو تو ناک ہی نہیں دے پائے گی بیچاری. تو اس قسم میں کفو کا مسئلہ بیان کیا گیا. لیکن یہ جو ہم نے تفریق کی اس علاقے لوگوں نے, یو پی, بہار, مہاراشٹر, مدھیہ پردیش نے, کہ جو صاحب سید ہے اور فلاں ہے اور دھماکہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جتنی ذات جن لوگوں نے بتائی کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ وہ سید کیوں ہے, الا ماشاء اللہ. کچھ سید ایسے ہیں جن کے پاس سند ہے کہ صاحب ہم نبی کے خاندان تھے, بقیہ تو سب سید بنے بنائے ہیں.